کیا اتنے ہم گناہ گار ہیں کہ کوئی بھی ادا اللہ تعالیٰ کو ہماری پسند نہیں آ رہی ہے، اور پھر ایسے حالات کو بچے خوشگوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ لکھ رہے ہیں کہ اس صبر کو توڑنے والے بہت سارے لوگ ہیں جو آگے صبر کو توڑ دیتے ہیں کہ بھائی تمہارا کچھ نہ کچھ ہے، فلاں ہے، تو ایسے حالات میں ہم کیا کریں، اور اس سے دل ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اس کے طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہے، تو جو آزمائش سے آپ گزر رہے ہیں وہ آپ کی برداشت سے زیادہ نہیں ہے، اس بات کو آپ سمجھ رہے۔ ہر کسی کے ٹیسٹ الگ تو رزلٹ الگ ہے۔ یہ دنیا کا امتحان پرچہ ایسا نہیں ہے کہ ایک کلاس میں 60 بچے تو 60 کو ایک جیسا آتا ہے، ہر کسی کا ٹیسٹ الگ، تو پرچہ الگ ہے، تو نتیجہ الگ آنے والا ہے۔ تو آپ کی تکلیفیں جتنی زیادہ ہے، نتیجہ آپ کا اتنا برائٹ ہونے والا ہے۔ شرط اس چیز کی ہے کہ اس تکلیف میں آپ صبر کریں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ صبر کا دامن چھوٹا اور آزمائش میں جزا فضا ہوئی، چاہے کسی کے بہکانے سے، شیطان کے بہکانے سے، پڑوسیوں کے بہکانے سے، رشتہ داروں کے، آپ نے اجر کو کھو دیا۔ تو میں یہ کہوں گا، ڈٹ جائیے، اڑ جائیے، رک جائیے، صبر کو تام لیجیے، شکر گزاری کیجیے اسی حالت میں، اور ایک دم جس کو بولیں گے استقامت، جم جائیے اس چیز کے اوپر، اور استقامت رہ کر آپ آگے بڑھتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عزیز بہترین راستے نکالیں، بہترین۔ آج اب میں، چونکہ میں تو اب کئی زمانے سے لوگوں کو دیکھتا ہوں، تقریباً 2001 سے میں اس کام سے جڑا ہوں، تب میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن تب سے میں لوگوں کو مانیٹر کرتا ہوں، لوگوں کی زندگیوں کو دیکھتا ہوں۔ تو کئی لوگ تب بھی آئے تھے، بچی کی شادی نہیں ہو رہی، حالات صحت کے وجہ سے، پیسے نہیں ہیں، کلر کم ہیں وغیرہ۔ تو میں کہتا ابھی ویٹ کرو، جس کو آپ سمجھ رہے آپ کے لیے بہتر ہے وہ نہیں ہے، ویٹ کرو اور چلتے رہو آگے، صبر کرتے رہو، عمل کرتے رہو۔ 2 3 4 سال 5 سال میں رشتے آ گئے، پھر اس کے بعد کبھی ان کا آنا ہوا، کیسے چل رہا، کہاں ہے بچی؟ بچی تو بڑی خوش ہے، یہاں چلے گئی، حیدرآباد چلے گئی، لندن چلے گئی، امریکہ چلے گئی، فلاں چلے گئی، جاپان چلے گئی، یوروپ چلے گئے شوہر لے کر، فلاں ہے، بہت خوش ہے، بہت ایسا ہے ویسا ہے۔ ویٹ کا کیا ہوا مسئلہ؟ کلر کا کیا ہوا؟ تو نہیں، بولے ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہمارے داماد صاحب بھی خود زبردست آدمی ہے، بولے سمجھ رہے بات کو، سب جم گئے، اللہ تعالیٰ نے سب جما دیا، زندگیاں خوشحال گزر گئی، کوئی پرابلم نظر نہیں ہے۔ لیکن وہ تھوڑا وہ صبر اور وہ استقامت، اور چلتے رہیے اس راستے پہ آپ جس پہ چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ اس گائیڈ کریں گے۔ لیکن یہاں ایک چیز ضروری وہ یہ بھی ہے کہ ہم حالات، ماحول، معاشرے کو سمجھے بھی، اس چیز کا سمجھنا ضروری، چونکہ آزمائش اور عذاب میں بہت تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ اللہ کو جب انسان راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، دین پر چلتا ہے، جو تکلیفیں آتی ہے تو وہ آزمائش ہی ہوتی ہے، اور اللہ کو نافرمانی جب کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، جو تکلیفیں آتی ہے وہ عذاب ہوتا ہے۔ یہ ڈفرنس کو پہلے آپ سمجھیں۔ تو اگر آپ دین پر چل رہے ہیں اور یہ تکلیفیں آ رہی ہے تو اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کے لیے آزمائش ہے، کبھی بھی اس کو عذاب کی شکل نہ دیں۔ تو آپ یہ کبھی نہ سوچیں کہ اللہ کو ادا پسند نہیں آ رہی، کہ آ رہی ہے، اللہ اپنے چاہنے والے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جن لوگوں کو آزماتا ہے اپنے بندوں میں، وہ اس کے انبیاء ہے۔ انبیاءوں کو کہ اللہ ناراض ہے ان سے؟ نعوذ باللہ، انبیاءوں کو، چونکہ اللہ جس کو جتنا چاہتا ہے اس کو اتنی آزمائش میں ڈالتا ہے۔